ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پر محمد ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ہدیہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے جو ایک سلسلہ اور ایک نظام ہدایت مسلمانوں کو اجر رسالت کے ادا کرنے کے طور پر عنایت فرمایا تھا، وہ اس وقت جو بھی مسلمانوں کے یا پیغمبر کی تکلیفوں کو دیکھ کر اس کا بدلہ دنیا کے مال و دولت سے دینے کے حوالے سے جو بھی ذہن میں ہو، اور اس وقت جب پروردگار عالم نے ان تمام مال دنیا کو پیغمبر کو لینے سے منع کر دیا، اور مگر یہ مسلمانوں کا اصرار تھا، اب دل بھی کیا دکھانا مسلمانوں کا، تو کہا الا المودۃ فی القربیٰ، ٹھیک ہے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ سب کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ کو مبارک، الا المودۃ فی القربیٰ، بلکہ میرے قرابت پیغمبر کے قرابت دار جو ہیں ان سے مودت اختیار کرو، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے والہانہ زندگی ان کے مطابق گزارو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد امیر المومنین کی ظاہری ایک خاموشی کی زندگی تھی، لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن آپ سوچئے چند ہی دنوں کے اندر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے بحکم خدا جس سلسلہ امامت کو اجر رسالت قرار دیا ہے وہ کتنا اہم تھا، اور اسلام و اسلامیات کے لیے کتنا تحفظ کا باعث وہ بنا ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ وہ پیغمبر اسلام تو نہیں گئے، پیغمبر اسلام تو نہیں رہے، لیکن جو قرآن کو چھوڑ کے گئے ہیں لہٰذا ہم اس کے اوپر کام کریں، اس لیے کہ وہ کہہ چکے تھے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا اس سے مکر نہیں سکتے، وہ بھرم کو رکھنا تھا اور وہ وعدہ نبھانا تھا۔ تو اس کے اوپر بڑا زور ہوا، اور یہ ہوا کہ قرآن جہاں کہیں بھی ہے جمع کیا جائے، بہرحال جمع ہونے بھی لگا، اور یہ کہ بھائی جس کے پاس جتنا ہے وہی لائے، وہ سب جمع کیا جائے اور قرآن اکٹھا کیا جائے۔
امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلمان ایک ایک آیت کا محتاج تھا، مولا امیر المومنین یعنی اجر رسالت کے طور پہ جس سلسلے کو خداوند عالم نے عنایت فرمایا تھا، اس کی پہلی کڑی ایک ایک آیت کا محتاج مسلمان تھا، اور مجمع عام میں، اصحاب میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں، جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ بھئی جس کسی کے پاس قرآن ہو، چاہے جس جگہ جیسے بھی جس چیز پر بھی لکھا ہو، وہ لائے تاکہ جمع کیا جائے اور اس کو اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت اس کو دی جائے۔ اس وقت اتنا محتاج مسلمان قرآن کے حوالے سے تھا، تو وارث قرآن نے آ کر کے نہ یہ کہ ایک دو آیت، ایک دو سپارہ یا ایک دو حصہ، بلکہ کل قرآن وہ بھی اونٹ پہ لاد کے پیش کر دیا دربار میں۔ لیجئے کیا ہے علی؟ کہا یہ قرآن ہے جس تم ڈھونڈ رہے ہو نا، ادھر ادھر آئے تھے، یہ لو یہ قرآن۔ قرآن؟ انہوں نے کہا یہ کام ہو کیسے گیا اتنی جلدی؟ وہ اصل میں جو بھی اپنا پلان بنائے ہوں کہ بھئی کسی کی ہڈی پہ لکھا ہوگا تو کسی نے جو ہے پتے پہ لکھا ہوگا، کسی نے کپڑے پہ تو کسی نے کاغذ پہ، جس کسی نے جہاں کہیں بھی جیسے بھی لکھا، آتے آتے دیر تو لگے گی، کئی سال لگ جائیں گے۔ یہ راجنیتی کر رہے تھے، یہ سیاست لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور اس سے کام لے رہے تھے، اس لیے کہ مکاری کے علاوہ خلافت چلانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ علم کہاں سے لائے جو خلافت رسول خدا آگے بڑھ سکے، یا نیابت پیغمبر اسلام لوگ کر سکے، الہی قانون اور احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، مضبوطی سے اس کی دلیلیں دے سکے اور لوگوں کو مستحکم طریقے سے احکامات الہیہ پیش کر سکے۔ وہ حیثیت یا کیپیسٹی یا چھمتا ان میں تھی نہیں، لہذا ٹال مٹول کرو کسی طرح ہماری بات چمک جائے اور ہم خلیفہ بھی بنے رہے اور لوگ آرام سے جو ہے مان بھی لے اور ہم اپنا اسی نام پر آگے چلا۔ مولا نے منہ بند کر دیا، قرآن چاہیے یہ لو، ضرورت نہیں ہے کہ تم پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹو کہ قرآن جمع کرنا ہے۔ بھائی قرآن ہی سے تو ملے گا۔ اگر قرآن یہ اعلان کر رہا تھا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کے کوئی کچھ کو تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، تو قرآن ہی نے یہ اعلان کیا تھا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور جب اسی امام مبین کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا انتظار کرو، اور کچھ دیر کے بعد مولا امیر المومنین تشریف لائے، پھر لوگوں کا سوال ہوا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ دیکھو یہ ہے امام مبین، یعنی قرآن میں کوئی خشک و تر ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یعنی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور دوسری طرف ہر چیز کا احساس، ہر چیز کو جمع کر دیا گیا ہے امام مبین نے۔ تو اشارہ کر کے، نام لے کر، لوگوں کو دکھا کے پیغمبر اسلام نے بتا دیا تھا۔ تو وہ قرآن جب مسلمان ڈھونڈے گا جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، تو بھئی لانے والا بھی تو وہی لائے گا جس کے اندر قرآن کا پورا علم ہے، لہٰذا مولا نے پیش کر دیا۔ کہا مگر یا علی اتنا سا قرآن، آپ تو قرآن پہ اونٹ کے اوپر قرآن لاد کے لائے ہو۔ مولا نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو کہا مگر اتنا بڑا، اتنا ضخیم، اتنا زیادہ، یہ کیوں؟ امام نے فرمایا تم صرف آیتیں ڈھونڈ رہے تھے، میں نے اس میں یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علی اچھا ایسا ہے، آپ لے جائیے، نہیں چاہیے، بتائیے۔ اب یہ سیاست نہیں تھی تو اور کیا تھا، یہ دھوکہ بازی نہیں تھی تو اور کیا تھا، یہ فریب نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ڈھونڈ رہے تھے قرآن، جب قرآن آ گیا تو کہا نہیں چاہیے۔ ارے بھائی لے لیتے اور اپنے حساب سے سپاہیوں کو جمع کرتے جیسے تم نے کیا۔ وہ جو حواشی تھے یا جو شان نزول والی باتیں تھیں یا یہ سب،
جب نہ کرتے شرح اور حواشی اور شان نزول یہ سب چھوڑ دیتے، جیسے تم کو جمع کرنا تھا ویسا جمع کر لیتے، نہیں ہوا یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ۔ اور مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم تو لے کے جاتے، تمہیں ضرورت تھی اس لیے ہم لے آئے، اگر قرآنی چاہیے تھا تم کو تو یہ حاضر ہے، لیکن یاد رکھو آج تم نے اس کو لیا نہیں اور اب اس کو تم پاؤ گے بھی نہیں جب تک کہ میرا آخری وارث اس دنیا میں ظہور نہ فرمائے۔ سارے فرقے بنے، قرآن کے الگ مفاہیم، قرآن کے الگ مطالب، قرآن کے الگ الگ ترجمے، قرآن کے الگ الگ شرح، قرآن کے الگ الگ تعویلیں، قرآن کے الگ الگ تنزیلیں، قرآن کے الگ الگ شان نزول۔ تبھی تو اتنے فرقے بن گئے، اتنے ایک ہی قرآن کے حوالے سے اتنی ساری باتیں، اتنے سارے الگ الگ عقائد۔ کیوں ہوا کہ پہلی ہی فرد جو اس سلسلے کی فرد تھی جس کو خداوند عالم نے اجر رسالت قرار دیا تھا، چھوڑ دیا۔ اب چھوڑا تو بس چھوٹتا چلا گیا اور پھر کوئی کڑی ہاتھ آئی نہیں، لیا لوگوں نے مجبوراً۔ جب کوئی نہ ملا تو کہتے ہیں کہ جب سب ہار جاتے ہیں اور بڑی مشکل میں اسلام مسلمان ہوتا ہے تو اہل بیت ہی ہاتھ تھامتے ہیں، انہی کی رہنمائی ہوتی ہے، انہی کی قیادت اور انہی کی رہنمائی میں نجات پاتا ہے انسان، مسلمان یا اسلام۔ تو مانا 4.5-5 سال تک، پھر اس کے بعد اختلاف، لیکن پھر 7-8 مہینہ جیسے بھی مولا امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے بعد پھر سانح کربلا، اور اس کے بعد 1 یا 2 امام، 5ویں اور 6ٹھے امام، پھر 7ویں امام کے بعد تو کسی کو وطن میں دفن ہی نہیں ہونے دیا۔ 6ٹھے امام تک ہے مدینہ میں، مطلب آدھے امام یہ مدینہ میں ہے، اپنے وطن میں ہے، اس کے بعد 7ویں سے لے کر 11ویں امام تک سب الگ الگ جگہ، ایک جہاں رہنے نہیں دیا، وطن تو چھوڑیے۔ اور مسئلہ وہی ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے، تو جب قرآن پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، اسی میں پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں کتابیں، یہ دونوں چیزیں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، جدا نہیں ہوگی۔ تو جب مسلمان نے قرآن کو لیا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم کامیاب ہو گئے۔ پیغمبر کہہ چکے تھے کہ اکیلی ایک چیز کافی نہیں ہے، اور ایک ہوگی تو دوسری ہوگی۔ جیسے ہی اہل بیت سے منہ کو پھیرا، ویسے قرآن ہو کر کے بھی ہاتھ میں نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ 7ویں 6ٹھے امام تک، 5ویں 6ٹھے امام کا خصوصیت سے وہ بنی امیہ کا جانا اور بنی عباس کی حکومت کا آنا، اور اس دور تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، اور انہوں نے علم کا چرچا اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کا علمی وقار، آپ کی شان و شوکت، پیغمبر اسلام کی خلافت و جانشی و نیابت کے لائق کائنات میں اگر کوئی ہے تو یہی ہستیاں ہیں، اس کو ثابت کیا۔ جو حدیثوں پہ پابندیاں لگا رہے تھے انہوں نے بھی اگر لی تو یہیں سے لی، دروازہ بند کر دیا تھا تو ٹھیک ہے، بند تو کر دیا تم نے، لیکن ملے گا تو وہی نا، اسی گودام میں جس میں رکھا ہوا تھا مال۔ لہٰذا جب حدیث کے خزانے کو کھولنے کی باری آئی تو چابی تو اہل بیت کے پاس تھی۔ اگر ڈاکو چور کہیں سے کسی کی صندوق پیٹی لے جائے، ہیرے جواہرات کی، مال و متاع کی، روپے پیسے کی، اب لے تو جانے کو لے گئے، لیکن جب لے گئے تو بعد میں پتہ چلا نہیں اس میں تو تالا لگا ہوا ہے، اور تالا لگا۔ آج کے تالے کی تو باتیں چھوڑیے، اس زمانے کے تالے بڑے بڑے تالے ہوتے تھے، اور اتنے سارے جو ہے وہ اسباب بھی نہیں ہوا کرتے تھے کھولنے کے۔ اب کیا کریں، تالا تو بہت سخت ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے،
اب کیا کرے گا؟ چابی ڈھونڈو. اب چابی پھر وہی سیٹھ کے پاس جانا پڑے گا, وہی مالک کے صندوق کے پاس جانا پڑے گا. کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا, لینے کو خزانے کے نام پہ قرآن لے لیا, لیکن قرآن کے جو معنی و مفاہیم کھل رہے تھے, وہ تالا جو اس پر بند تھا علم و معارف کا, اس کی چابی اہل بیت تھے. جب اہل بیت کو چلو آپ کیا کریں, نتیجہ ہے بھائی چلو پہلے دوسرے تیسرے کو نہیں, چوتھے ہی نمبر پہ صحیح لے تو آؤ تاکہ یہ کھلے. نتیجہ پانچویں امام چھٹے امام تک جا کر کے تب تک تو پابندیاں رکھی, لیکن اس کے بعد کہا نہیں بھئی قرآن تو لوگوں کو گمراہ کیے جا رہا ہے, مسلمان تو جو ہے وہ عیسائی یہودی ہوئے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے مفاہیم ہی نہیں سمجھ میں آ رہے. بس قرآن جو پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ قرآن کے معنی و مطالب و تعویل تنزیل کیسے بتائے گا؟ لہذا اب کیا ہو, اور میٹنگ بیٹھی اور کسی نے کہا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے, تو کسی نے اندر سے کہا کہ ابو جعفر کو بلایا جائے. ابو جعفر ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. امام آئے, ہوا کہ بھئی ایسے ایسے ہیں, کیا کیا جائے؟ امام نے فرمایا میرے جد کی حدیثوں کا سہارا لو تو قرآن سمجھ میں آ جائے. چلیے لیتے ہیں, حدیث کہاں سے لائیں گے؟ امام نے فرمایا ہم دیں گے. پوچھو, جن آیات کے سلسلے تو تمہیں سوال کرنا ہے ہمارے جد کی حدیث کے مطابق ہم تم کو بتائیں گے. بہرحال سلسلہ شروع ہو گیا, چھٹے امام, اور اس کے بعد چھٹے امام کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے تک ایک عام دنیا میں جو ہے وہ اہل بیت کا مقصد بھی ہو گیا تھا, اور ایک حد تک معریف اہل بیت سے لوگ آشنا ہوئے تھے. یہ تو نہیں کہوں گا مکمل طریقے سے پہچان گئے تھے, مگر ایک حد تک یہ مان گئے تھے کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام ہی ہمارے لیے نجات ہے, چاہے قرآن کو سمجھنے کا معاملہ ہو, چاہے حدیثوں کو سمجھنے کا معاملہ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا دو اماموں کو ہم نے اجازت دی, نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساتویں نے اگر یہ بھی آگے بڑھا دے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اتفاق سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ساتویں امام کی ولادت پہ بات کہی تھی میں نے کہ ساتویں امام ہی کا زمانہ وہ تھا جب بنی امیہ جا رہے تھے اور بنی عباس آ رہے تھے, 128 ہجری کا معاملہ. اور تو کہا اب ان کو کسی طریقے سے روکا جائے, یہ جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ امیر المومنین سے لے کر کے چھٹے امام تک جتنے امام قیدی رہے ہیں اور جن کو بھی مشکلات میں ڈالا ہے لوگوں نے, سب سے زیادہ قید کی زندگی ہمارے ساتویں امام کی. کیا دو کو چھوڑا تھا ہم نے چھٹا تو یہ حال ہو گیا, اگر ساتواں بھی اس کے پیچھے لگ گیا تو پھر تو ہمارا کچھ نہیں آئے گا, ہماری ڈھہ جائے گی حکومت. لہذا ان کو قید و بند میں رکھو, ان کے اوپر نظر رکھو, ان کو اپنی نگرانی میں رکھا جائے. چنانچہ وہی ہوا, 14 سال کنٹینیو امام علیہ السلام کے, اور چٹ پٹ آئے گئے وہ تو نہ جانے کتنے سال بنے گے, لیکن 14 سال تو کنٹینیو ہوئے ساتویں امام. مگر ساتویں امام علیہ السلام نے بھی ایسا زمانے اور دنیا کا ماحول کر دیا کہ یہ ایک لقب صرف ہمارے 8ویں امام کا ہے, عالم آل محمد. 5ویں امام چھٹے امام دریا بہا دیے, باقر العلوم جعفر, مگر عالم آل محمد صرف ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. دنیا ساتویں امام کی قید میں ان سجدوں پہ نظر لگائے ہوئے تھی کہ یہ تو بس صرف نماز روزے کے لیے ہیں, یہ صرف عبادت والے ہیں, یہ صرف اللہ والے ہیں, ان سے دنیا نہ سنبھلی جائے گی اور نہ دنیا ان کے بس کی بات ہے, ان کو ایسے ہی رہنے دو, یہ عبادت کرتے رہے, ہم آگے بڑھ جائیں گے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عبادتوں میں امام سجدے قعود و قیام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ در اصل پوری دنیا کو عبادت پروردگار کی شعاعوں سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, اور ایک ایسا اپنا وارث دنیا میں
لا کے دنیا کو دیں گے کہ دنیا محو حیرت ہو جائے گی. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کون آئے؟ چھٹے امام نے بھی ہمارے 8ویں امام کے لیے یہ لقب کا ذکر کیا تھا کہ بیٹا تمہاری نسل سے آنے والا. اب اچھا، چھٹے امام کی شہادت اور اسی لگ بھگ آس پاس ہی ہمارے 8ویں امام کی ولادت، مطلب شہادت کے بعد. تو امام چھٹے امام فرماتے تھے کہ افسوس کہ میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ 5ویں چھٹے امام بڑا کام کیا ہے اور پوری دنیا میں علم آل محمد و علوم عالم و معارف اہل بیت کو پھیلایا تھا. کہا لیکن آپ کی نسل سے، تمہاری نسل سے بیٹا ایک ایسا فرزند پروردگار عالم تمہیں عنایت فرمائے گا جو عالم آل محمد ہوگا. اور اس کے بعد جتنا بھی 7ویں امام کو پریشان کیا ہو، لیکن جب 8ویں امام کا زمانہ آیا، چند ہی سال، زیادہ نہیں لوگ رک سکے. اور جو بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں بھی، حالانکہ ایسا نہیں کہ یہ پہلا سفر تھا، امام کے بھی سفر ہوئے ہیں اور سفر میں تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. دشمنوں نے ستانے ہی کے لیے لایا، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ اگر ان اہل بیت کو نہیں لایا جائے گا تو یہ اسلام کے نام پر جو ہماری حکومت چل رہی ہے وہ چل نہیں پائے گی. اور اس کے بعد مجبوراً 8ویں امام کو بلانا پڑا. اس لیے 2 مرتبہ جب امام گئے تو لوگوں سے کہا تھا ہم پر گریہ نہیں کرو، ہم پھر آئیں گے، ملاقات کریں گے. امام نے کی. لیکن جب آخری مرتبہ امام جانے لگے تو سبوں سے کہا کہ اب تم لوگ سب جمع ہو جاؤ. سب چاہنے والوں جمع کیا، کہا گریہ کرو، عالم غربت میں ہماری شہادت ہوگی اور اب ہمارا آنا نہیں ہوگا، یہ آخری رخصت ہے. یہ جو تم اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ امام کو شہید کر دیں گے وہ منزل ختم ہو گئی، لیکن اب جو سفر ہے ہمارا وہ یہی. حالانکہ بڑی شان و شوکت سے امام کو لے جایا جا رہا تھا، بڑے اہتمام اور احترام کے ساتھ امام کو لے جایا جا رہا تھا، لیکن یہ سب دھوکہ تھا، یہ سب فریب تھا. یہ صرف امام کو مدینے سے اپنے یہاں بلانے کے لیے ڈھونگ رچا جا رہا تھا، کھیل کھیلا جا رہا تھا. لیکن اہل بیت علیہم السلام نے بھی ہر موقع پر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ واقعی اہل بیت علیہم السلام ہی وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے جانشین ہونے کے لائق ہے. یہی سفر ہے امام کا. اور جوڑتے جا رہے ہیں لوگ، یہاں تک کہ وہ نشاپور کا مشہور ہے واقعہ کہ یعنی امام نے کسی کو نہیں کہا ہے، امام تو اپنا محمل میں بیٹھے ہوئے چلے جا رہے تھے. لوگوں کی طرف سے لوگوں کو یہ شوق ہوا، ہمارے اشتیاق کے کہنے لگے اے فرزند رسول، ایک عرصہ ہوا کہ ہم نے پیغمبر کا کوئی کلام نہیں سنا اور اہل بیت کے زبان اقدس سے ہم نے کوئی بات، کوئی کلام نہیں سنا، تو آپ اپنی زیارت کرائیے. امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا اور زیارت کرا دی. کہا اور کچھ کہیے. وہ مشہور حدیث ہے سلسلۃ الذہب، سونے والے سلسلے والی حدیث. چنانچہ امام نے حدیث فرمائی تو لوگوں نے کہا، ہزاروں لوگ قلم دوات لیے کھڑے تھے. یہ صرف قلم دوات والوں کی بات، باقی کون کس طرح سے لکھ رہا تھا وہ الگ میٹر ہے. یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے، سننے والے سن رہے تھے. ہزاروں لوگ یہاں سے لے کر کے، یعنی مدینہ سے لے کر کے نشاپور تک امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سفر کیے. اور نشاپور جو ہے وہ سمجھیے خراسان، یعنی بارڈر آ گیا اب خراسان کا. اب تو خراسان میں داخل ہو گئے امام، یعنی کہ اب بادشاہ کے اور جو بھی وقت اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا اس کے دارالخلافہ میں داخل ہو گئے امام، وہ سرحد میں آ گئے امام. اور برابر سرحد میں آتے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. لوگوں نے سنا، ہزاروں لوگوں نے لکھا اور لوگوں کی مشکلات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے وہ حل فرمائی.
بہت سارے ہدایات امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بہت ساری مشکلیں تھی لوگوں کی، وہ دور کی امام نے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام آ بھی گئے اور بہرحال وہ خلافت سنبھال لیجئے، اور امام نے انکار کر دیا تو ولی عہد بن جائیے، امام نے انکار کیا، اور پھر بہرحال جو بھی شرط و شرائط کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس کو قبول تو کر لیا، لیکن دوسرے ہی دن، آج ولی عہد امام کی دوسرے ہی دن لوگوں نے دیکھا امام جو ہے وہ محل جو بادشاہ کی طرف سے ملا تھا وہ تو اپنا خالی پڑا ہے، امام تو صحن میں بیٹھے ہوئے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی امام تک پہنچنے کی رکاوٹ نہیں، ایک بوریا بچھائے ہوئے امام سادے لباس میں بیٹھے، کمتر سا کمتر، غریب سا غریب بھی اگر آ جائے تو اس کو خجالت محسوس نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بادشاہی اور شاہی روب نہ ہو۔ امام نے حکم دے دیا تھا کہ اگر میں ولی عہد ہوں تو مجھے بھی کچھ اختیارات ہونے چاہیے، خلافت میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ جو حریر و دباغ کے جو ہے وہ پردے لگائے ہوئے ہیں، یہ ریشمی کپڑے جو لگے ہوئے ہیں، یہ قیمتی سب ہٹائے جائیں، اور یہ جو مال و متاع کا فرزند رسول آپ کا ہے، امام نے سب خیرات کر دی، اور اس کے بعد کہا یہ پہرے داروں کو ہٹاؤ یہاں سے، ہمیں حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی کہا مولا مگر آپ ولی عہد ہیں، امام نے فرمایا اگر ولی عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پہرے دار یہاں رہیں گے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا جس کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے کہ کوئی سوال وہ کر رہا ہے جس کا جواب اس سے چاہیے، اگر وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا اور وہ مسئلہ پوچھے بغیر مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہو؟ لہذا پردے وردے ہٹ گئے، مطلب شاہی محل میں رہنے کے باوجود امام نے اسی کو امام علیہ السلام کا بیت الشرف بنا دیا اور لوگوں کے لیے آنے جانے کے لیے آسانی فرما دی۔ تو اس نے کہا ان کو تو ہم نے گھیرنے کے لیے سب کیا تھا، انہوں نے تو ہم ہی کو گھیر لیا، یہ تو وہاں بھی تھے تو مسائل بتاتے تھے، یہاں بھی وہی کر رہے، وہاں بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے، یہاں بھی کر رہے تھے، اور اسی لیے ان کو یہاں بلایا تھا۔ تو پھر وہ پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کر کے الگ الگ مذہب اور الگ الگ مسلک اور الگ الگ دین اور ادیان کے افراد کو بلا کر امام کے سامنے رکھ دیا، لو بہت زیادہ جانکار ہو، بہت زیادہ علم ہے، تو دیکھتے ہیں کتنا علم ہے تمہارے اندر۔ امام علیہ السلام بڑے ہی آسانی کے ساتھ تمام لوگوں کو دلیلیں دے دے کر کے ان کی دلیلوں کو رد کر رہے تھے، اور اسلام کے اوپر دلیلیں پیش کیے جا رہے تھے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اکثر تو وہ تھے کہ جو ایک کہہ کے جاتے تھے کہ خدا خود جانتا ہے کہ اس کو رسالت کہاں رکھنا ہے، اپنے عہدے کو وہ کہاں رکھنا چاہتا ہے۔ اب کیا کریں، پھنس گئے، اب تو نہ بھیجا جا رہا ہے نہ رکھا جا رہا ہے، پھر وہی مکاری، پھر وہی دھوکہ بازی، اور امام علیہ السلام کو بلایا گیا اور انگور پیش ہوئے۔ امام نے فرمایا خواہش نہیں، تھوڑا سا، بہت اچھے ہیں، خاص طور پہ خاص کر کے آپ کے لیے لائے گئے۔ تو امام نے فرمایا جنت کے انگور اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ ذائقہ دار ہے، اور اس کی کوئی خواہش نہیں۔ پھر وہی بات کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی کیجئے، آپ تو ہم پر شک کر رہے ہیں۔ 2-3 انگور کھائے گئے، ایک پلاننگ کے تحت رکھا گیا تھا گچھا، چنانچہ امام علیہ السلام نے بھی 1-2 تناول فرمایا۔ پہلے سے اپنے صحابی ابا سلط کو جو ہے وہ کہہ چکے تھے کہ اگر میں باہر نکلوں اور میرا سر ڈھکا نہ ہو، کھلا ہو سر، تب کوئی بات نہیں، لیکن اگر سر ڈھکا ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ نے اپنی ابا سے اپنے سر کو ڈھک لیا، بات سمجھ گئے۔ امام نے فرمایا تھا اگر ایسا ہو تو پھر مجھ سے بات نہیں کرنا، کلام نہ کرنا، کیونکہ وہ تاب نہیں ہے ایسا
زہر حلاحل تھا۔ چنانچہ امام تشریف لے گئے، اپنے حجرے کے اندر آئے اور زہر نے اپنا پورا کام کرنا شروع کر دیا۔ کلیجہ ٹوٹا جا رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ امام پردیس میں ہے، بیٹا پاس ہے ہی نہیں۔ بےجاز امام آئے، یعنی آپ کے فرزند سے سارا قصہ اور سارا واقعہ امام اپنے صحابی جناب خواجہ ابا سلط کو بتا چکے تھے کہ دیکھو ایسا ہو، اور جب تم ایسے ہی میری میت کو رکھ دینا، جب میری شہادت ہو جائے تو پھر تم کو کچھ برتنوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آئیں گی، مگر خبردار دروازہ کھولنا مت، اندر داخل ہونا مت، اور جب تم یہ آوازیں بند ہو جائیں پھر دروازے کو کھولنا تو تمہارے سامنے میری میت کفن کی ہوئی پڑی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایسے ہی ہوا، امام کے جب کھولا گیا، نویں امام کے پاس موجود تھے، کہا مولا، جناب ابا سلط کہہ رہے ہیں امام منتقی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا ہاں بابا کی شہادت واقع ہو چکی ہے، ان کو غسل و کفن دیا جا چکا ہے۔ آٹھویں امام نے ابا سلط سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو مامون آئے گا، پوچھے گا، وہ اپنی طرف سے شاہی انداز میں غسل و کفن دلائے گا، اس سے کہہ دینا اب تک جو تو نے کیا ہے وہ کافی ہے، اب ابو الحسن کے جنازے کو، اس کی میت کو ہرگز نہ چھونا، اگر اب تم نے چھوا تو تو سیدھا جہنم میں جائے اور تو ہلاک ہو جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آیا، ناٹک کیا، اپنی حکیموں کو بلایا، اپنی طبی موت مرے جو کچھ، اور ٹالتا گیا یہاں تک کہ دوسرے دن میت کا رکھا، اور جب ہوا تو بھی چند لوگوں کے درمیان تو کہ اعلان عام نہیں ہوا تھا۔ امام نے ابا سلط سے کہا تھا کہ دیکھو جب میری میت کو لے جایا جائے تو وہ ہارون کے پائٹی میری قبر کھودیں گے، لیکن وہ قبر کھدے گی نہیں، اس میں ایک پتھر آ جائے گا کہ جو ہٹانا اور توڑنا مشکل ہو جائے گا، ان سے کہنا کہ اس کے پائٹی کی طرف کے بجائے اس کے سرہانے کی طرف جاؤ، وہاں جب تھوڑا سا کھودیں گے تو قبر تیار ملے گی، اس کے اندر پانی بھرا ہوگا، اس میں مچھلیاں بھی ہوں گی، لیکن جب قبر کو کھولا جائے گا تھوڑی دیر انتظار کرو گے، وہ سب پانی اور مچھلیاں غائب ہو جائیں گی، تب مجھے اس قبر میں اتار دینا مولا۔ کم سے کم آپ کو اتنا ٹائم ملا ہے کہ اپنے فرزند سے اور فرزند سے پہلے اپنے صحابی سے آپ نے اتنی طویل روایت بیان کی، اپنی شہادت کے سارے حالات بیان کیے، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا کے وصیت کر رہے تھے، بیٹا رونا تو میرے جب حسین کے اوپر رونا، اس لیے کہ مجھے لاکھ ستایا گیا ہے لیکن میرے جب حسین جتنا نہیں، مجھے لاکھ تڑپایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن میرے جب حسین جتنی نہیں۔ مولا یہ سارا کچھ ہوا آپ کے صحابی کے سامنے، آپ شہادت کا پورا احوال بیان کر رہے تھے، مگر اللہ جس حسین کو یاد کرتے کرتے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ کیا کہ کون سے صحابی کو بیان کرتا، اس لیے کہ جب رخصت آخر ہونے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، دائیں بائیں دیکھتے تھے، کہتے تھے اے میرے بیشے شجاعت کے شعرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین بلاتا ہے، آواز نہیں دے تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا سیدی و مولا، اے مولا موت کا پردہ حائل ہے ورنہ ہماری کیا مجال، آپ آواز دے اور غلام لبیک نہ کہے، فسیان الذین قیم منقلبین انا للہ